الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ تمام تعریفات تسبیحات اللہ مالک الملک کے لیے، وہ ذات جو اس کائنات کی خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو اس دنیا کے اندر پیدا کرنے کے بعد اس کی پیدائش کا جو واحد مقصد قرآن پاک میں بیان فرمایا وہ ان الفاظ کے ساتھ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب جب مقصد اللہ رب العزت کی عبادت ہے تو حضرت انسان کو چاہیے رکوع و سجود کے اندر دن اور رات میں خفیہ اور اعلانیہ طور پر اس کی کمر صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے جھکنی چاہیے۔ اب جب مقصد اللہ رب العزت کی عبادت ہے تو حضرت انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی ہر ذمہ داری کو اس طرح سے ادا کرے جس طرح سے اللہ رب العزت نے بتلایا ہے، میرے اور آپ کے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھلایا ہے۔ حمد و ثنا کے بعد ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام گرامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرات گرامی، میں نے جو پچھلا جمعہ پڑھایا تھا اور اس جمعے کا اختتام جن الفاظ کے اوپر ہوا تھا وہ الفاظ یہ تھے، قرآن حکیم کے اندر سورہ لقمان ہے اور حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اے میرے بیٹے شرک نہیں کرنا، اے میرے بیٹے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے سورۃ البروج حضرت عبداللہ ابن تامر رضی اللہ عنہ کا ایک پورا قصہ بیان کیا، پھر اس کے بعد توحید کا اولاد کی تربیت کے اندر کیا کردار ہوتا ہے یہ آپ کو بتلایا۔ آج ہم اپنے موضوع کو یہیں سے شروع کریں گے کہ یا بنیا لا تشرک باللہ،
اے میرے بیٹے شرک نہیں کرنا، ان الشرک لظلم عظیم۔ انسان کو چاہیے کہ جب وہ اپنی اولاد کی تربیت شروع کرے تو اس تربیت کے اندر سب سے پہلے جس نقطے کو آپ نے فوکس کرنا ہے، جس نقطے کے اوپر آپ نے فوکس کرنا ہے، جس کو آپ نے اہمیت دینی ہے، وہ کیا ہے؟ عقیدے کی درستگی۔ اولاد کی تربیت کے اندر سب سے پہلے کس چیز کو اہمیت دینی ہے؟ عقیدے کی درستگی۔ اگر عقیدہ درست نہیں ہوگا، اگر عقیدہ درست نہیں ہوگا تو پھر اس کے بعد کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عقیدہ درست نہیں، انسان ساری دنیا کے کام کرتا رہے، نیکیاں کرتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، زکوٰۃ ادا کرتا رہے، رمضان کے اندر روزے رکھتا رہے، تو ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ سب سے پہلے کس چیز کے اوپر انسان کو فوکس کرنا چاہیے؟ والدین کو فوکس کرنا چاہیے، وہ کیا ہے؟ عقیدے کی درستگی۔ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ بچہ چھوٹا ہو تو اس کے ذہن میں بچپن سے یہ بات ڈالنا شروع کر دیں کہ عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی۔ عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی۔ ہمارا معبود کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہمارا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہمارا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہمارا رازق کون ہے؟ اللہ ہے۔ بیٹا اس دنیا کے اندر اگر تو نے کسی کو پکارنا ہے تو کس کو پکارنا ہے؟ اللہ کی ذات کو پکارنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارنا۔ اگر آپ اپنے بچوں کے ذہن میں بچپن سے ہی یہ بات ڈالنا شروع کر دیں تو یقین جانیے ساری زندگی وہ گمراہ نہیں ہو سکتے۔ آپ بچپن سے ہی ان کے ذہن کے اندر اگر یہ بٹھانا شروع کر دیں خالق کون، مالک کون، رازق کون، اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ نہ تو کوئی مالک ہو سکتا ہے، نہ خالق ہو سکتا ہے، نہ رازق ہو سکتا ہے۔ یہ الفاظ میں بار بار دہرا رہا ہوں۔ اگر آپ اپنے بچے کے ذہن میں یہ باتیں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ باتیں اس کے ذہن کے اندر جب ذہن نشین ہو جائیں گی، وہ جو سلیٹ صاف تھی اس کے اوپر لکھی جائیں گی، تو پھر ساری زندگی کوئی انجینئر، دنیا کا کوئی سائنٹسٹ، کوئی بھی ایتھیسٹ ان باتوں کو نہیں مٹا سکتا۔ آپ سب نے وہ مثال سنی ہوگی کہ ہاتھی کا بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے پاؤں کے اندر ایک زنجیر باندھ دی جاتی ہے، اور اس زنجیر کے ساتھ اس کو کسی درخت کے ساتھ یا کسی چیز کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے۔ ہاتھی کا بچہ کمزور ہوتا ہے، وہ توڑنے کی کوشش کرتا ہے، زنجیر کو بار بار توڑنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو آزاد کروانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن نہیں کروا پاتا۔ اب جناب کچھ سال گزرتے ہیں، وہی ہاتھی ایک بڑا دیوہیکل جانور بن جاتا ہے، بہت بڑا جانور کہ آپ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے، زور آور جانور بن جاتا ہے۔ پھر بھی اس کو اسی سنگلی کے ساتھ، اسی رسی کے ساتھ باندھا جاتا ہے۔ اب جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش نہیں کرتا، وہ اس رسی کو توڑنے کی کوشش نہیں کرتا، اس زنجیر کو توڑنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ بچپن میں ہی اس کے ذہن میں یہ بیٹھ جاتا ہے کہ میں اس رسی کو نہیں توڑ سکتا۔ حالانکہ اب وہ چاہے تو ایک جھٹکے سے وہ رسی توڑ سکتا ہے، لیکن وہ اس رسی کو نہیں توڑتا۔ یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یعنی جو پہلا نقطہ ہے جو اولاد کو سمجھانا ہے وہ کیا ہے؟ توحید ہے۔ پہلا نقطہ کیا؟ توحید ہے۔ اللہ قرآن پاک میں بیان فرماتے ہیں قل هو اللہ احد۔ کیا فرمایا؟ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ تو اس نے کسی کو پیدا کیا ہے اور نہ ہی یہ کسی سے پیدا ہوا ہے،
وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ ہی اللہ کا کوئی ہمسر ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آپ اپنے بچے کو شرک کی اقسام کے بارے میں بتلانا شروع کر دیجئے۔ آپ اس کی تربیت اس نہج پر کیجئے کہ اسے شرک کی اقسام کا پتہ ہو، اسے توحید کی اقسام کا پتہ ہو، اسے پتہ ہو کہ توحید جو ہے یہ کتنی اقسام کی ہوتی ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ کہاں کہاں شرک نہیں کرنا، اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کہاں کہاں پہ شرک کیا جاتا ہے، کون سی لیمٹس ہیں، کون سی حدود ہیں جن کو کراس نہیں کرنا۔ کیا نقطہ سمجھانا ہے؟ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اپنا بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ توحید ہی ایک بنیادی نقطہ ہے، توحید بنیادی نقطہ ہے۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے میرے اور آپ کے آقا دو جہاں آخری نبی جو تھے ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کی دعوت کو دیکھیے، کس چیز کی دعوت دی؟ کس چیز کی دعوت دی؟ توحید کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی۔ میرے اور آپ کے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے نکالا گیا، کس وجہ سے نکالا گیا؟ توحید کی دعوت کی وجہ سے، توحید کی دعوت کی وجہ سے نکالا گیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اوپر مکہ کے اندر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، وہ کس وجہ سے توڑے گئے تھے؟ توحید کی دعوت کی وجہ سے۔ کیا انہوں نے کوئی ڈاکے ڈالے تھے؟ کیا انہوں نے کوئی قتل و غارت کی تھی؟ نہیں کی تھی، صرف ایک دعوت دی تھی، اور وہ دعوت کیا تھی کہ لا تشرک باللہ، کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو اپنا معبود نہیں بنانا، کسی اور کو اپنا الہ نہیں بنانا۔ اگر آپ اپنے بچے کے ذہن میں یہ بات بٹھا دیں، اس کے ذہن کے اندر بچپن سے یہ بات نقش کر دیں، تو ساری زندگی کوئی شخص اس کے ذہن سے یہ بات مٹا نہیں سکتا۔ تھوڑا آگے چلیں، پھر لقمان حکیم جو ہیں وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ کہتے ہیں کہ بیٹا دنیا کے اندر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہے نا، کوئی چیز روئی کے دانے کے برابر بھی ہے، یا کوئی چھوٹے سے چھوٹا کوئی دانہ ہے، وہ چاہے پتھر کے اندر موجود ہے، چاہے وہ زمین کی ساتوں تہوں کے اندر چھپا ہوا ہے، اللہ رب العزت اس سے واقف ہیں، اللہ رب العزت اس کو بھی جانتے ہیں، وہ اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ یہ بات سمجھانے کا مطلب یہ تھا کہ انسان اس دنیا کے اندر اگر 7 پردوں کے اندر چھپ کے بھی کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرے تو وہ بھی اللہ کی ذات سے پوشیدہ نہیں رہتا۔ اللہ رب العزت آپ کے دلوں کے حال کو بھی جانتے ہیں۔ آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، کسی بھی کونے کے اندر جا کے چھپ جائیں، آپ کوئی بھی کام چھپ کے کر لیں، لیکن وہ اللہ رب العزت کی نظروں سے پوشیدہ نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا یا بنیا اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز کو قائم کرنا۔ کیا فرمایا؟ یا بنیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنی ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں بطور والدین، جب ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، ہم انہیں نصیحت کرتے ہیں، تو ہم یہاں پہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ اور وہ غلطی پتہ کیا ہے؟ ہم بچوں کو صرف نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹا نماز پڑھنی، 5 وقت تم نے نماز پڑھنی ہے، عمل کر کے نہیں دکھاتے۔ یا بنیا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے۔ اور ہم کیا غلطی کرتے ہیں؟ ہم نصیحت تو کرتے ہیں لیکن عمل کر کے نہیں دکھاتے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اٹھا کے دیکھیے، سیرت کا مطالعہ کیجئے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں کا مطالعہ کیجئے، اس کے بعد تابعین کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، اور اس کے بعد جو سلف صالحین آئے ہیں ان کی زندگیوں کا مطالعہ کیجئے۔ کسی نے نصیحت نہیں کی، سب نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ جو کہا ہے وہ کرتے تھے، اور جو نہیں کرتے تھے وہ کہتے بھی نہیں تھے۔
ہم کہاں غلطی کرتے ہیں؟ ہم صرف بچوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹا نماز پڑھنی ہے، اور پھر نصیحت کے ساتھ ساتھ ہم ڈانٹ ڈپٹ بھی شروع کر دیتے ہیں، ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ ڈانٹنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے، پریشان ہونے سے مسئلے حل نہیں ہوتے، مسئلہ ہمیشہ عمل کرنے سے حل ہوتا ہے۔ آپ اپنے بچے کو لے کے مسجد میں جائیے، فجر کی نماز با جماعت مسجد میں جا کے ادا کیجئے، ظہر کی نماز بچے کو ساتھ لے جا کے مسجد میں با جماعت ادا کیجئے، عصر کی نماز بچے کو ساتھ لیں، انگلی پکڑ کے مسجد لے کے جائیں، عصر کی نماز کے بعد مغرب کی نماز کا وقت ہوتا ہے، مغرب کے وقت بچے کو مسجد لے کے جائیں، عشاء کے وقت بچے کو مسجد لے کے جائیں۔ 5 وقت ایک دن کے اندر آپ اگر اپنے بچے کو مسجد لے کے جاتے ہیں تو پھر پوری زندگی آپ کو اپنے بچے کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ بیٹا نماز پڑھو، بیٹا نماز اللہ نے فرض کی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے؟ ہم خود تو نماز پڑھتے نہیں، ہم خود تو مسجد میں جاتے نہیں، اور بچوں پہ یہ اعتراض کرتے ہیں، بچوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بیٹا اللہ نے نماز فرض کی ہے۔ پھر ساتھ ساتھ حدیثیں بھی سنائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے پیار سے نماز پڑھاؤ، اور اگر 10 سال کا ہو جائے پھر بھی نماز نہ پڑھے تو اس کے اوپر سختی کرو۔ اب یہ سختی کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ 7 سال کا ہوا یا وہ 5 سال کا تھا، 6 سال کا تھا یا 7 سال کا تھا، آپ اسے کبھی مسجد لے کے نہیں گئے، آپ نے اسے لے جا کے کبھی مسجد کے اندر نماز جمعہ نہیں ادا کیا، 5 وقت نماز نہیں پڑھائی، اور اب وہ 7 سال کا ہو گیا ہے اور آپ جو ہے اس کے اوپر سختی کرنا شروع کر دیں، وہ نماز ادا نہیں کرتا، آپ اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیں، اس کے اوپر سختی کرنا شروع کر دیں، اس کے ساتھ تشدد والا رویہ اپنانا شروع کر دیں، تو یہ غلط بات ہے۔ یہاں پہ آپ سے سوال کیا جائے گا کیونکہ آپ نے اپنی ذمہ داری نہیں پوری کی۔ اس کے بے نمازی ہونے کی جو ذمہ داری ہے وہ کس کے اوپر ہے؟ والدین کے اوپر ہے۔ یا بنیا اقیم الصلاۃ، کہ بیٹا نماز کو قائم کرنا ہے، اور قائم کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ فجر گھر میں کیونکہ سوئے ہوتے ہیں تو جب دل کیا اٹھ کے پڑھ لی، ظہر کا وقت کاروبار میں گزر جاتا ہے، اگر وقت ملا تو جا کے نماز پڑھ لی، عصر کے وقت چونکہ ہم پارک میں ہوتے ہیں یا کہیں واک پہ نکلے ہوتے ہیں تو اس وقت نماز نہیں پڑھ سکتے، اچھا وقت ملا تو پڑھ لی، مغرب کے وقت تھکے ہوتے ہیں تو اس وقت نہیں پڑھ سکتے، عشاء کے وقت سو جاتے ہیں۔ یہ نماز کرنے کا مطلب، نماز قائم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز کے قیام کا مطلب یہ ہے کہ جب مؤذن کہے اللہ اکبر، مسجد کے اندر یہ صدا بلند ہو تو آپ کے دنیاوی تمام کے تمام کام وہ ختم ہو جانے چاہیے، وہ ختم ہو جانے چاہیے۔ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں اس کام کو وہیں پہ چھوڑ دیجئے، کیونکہ اب جس ذات کا بلاوا آیا ہے وہ دنیا کے تمام کاموں سے بلند ہے، وہ ذات دنیا کے تمام کاموں سے بڑی ذات ہے۔ ان کاموں کی ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور، ان کاموں کی یہ جو دنیا ہے اس کی اس ذات کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ دنیا کا جو خالق ہے، مالک ہے، آپ کا رازق ہے، جس نے آپ کے رزق کی ذمہ داری لی ہوئی ہے، اس کی طرف سے بلاوا آیا ہے، اپنے بچے کو لیجئے اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جائیے۔ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، دوسرا نقطہ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ۔ اب جب آپ اپنے بچے کو نماز پہ لگا لیں، ٹھیک ہے، اس کو نماز کی عادت اس کی بنا دیں، تو اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، تو اب اسے نیکیوں کا حکم دینا، اب اسے بتلانا ہے کہ بیٹا یہ برا ہے، یہ اچھا ہے، کیونکہ اب جو بچہ ہے وہ اس قابل ہو گیا ہے، اگر وہ نمازی بن گیا ہے، اس کی عمر 10-11 سال ہو گئی ہے، تو اب وہ یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ اللہ کی حدود کیا ہیں، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، آپ نے یہ رستہ اختیار کرنا ہے، اس رستے کو آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْہَا عَنِ الْمُنْکَرِ، اور برائیوں سے منع کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے اسے نیکی کا حکم دینا ہے، اور یہ بھی بتلانا ہے کہ بیٹا جہاں پہ کوئی غلط کام دیکھو، اگر کہیں پہ کوئی برائی دیکھ رہے ہو تو اس کو بزور بازو روکنے کی کوشش کرو، اگر بازو سے نہیں روک سکتے
तो फिर जुबान से रोकने की कोशिश करो, और अगर जुबान से भी नहीं रोक सकते तो तुम्हारे दिल के अंदर, तुम उसे दिल के अंदर गलत जरूर समझो। वअमुर बिल मारूफ वनहा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। और जब कोई मुसीबत आ जाए तो उसके ऊपर क्या करना है? सब्र। उसके ऊपर क्या करना है? सब्र करना है। इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। अल्लाह फरमाता है कि ये बड़े तकीदी कामों में से एक काम है। कभी भी दुनिया के अंदर उजलत से, जल्दबाजी से काम नहीं लेना। वस्बिर अला मा असाबक, कोई परेशानी आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए तो क्या कहना है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये कह के उसके ऊपर सब्र करना है और अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ मांगनी है, नमाज पढ़नी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, नमाज पढ़नी है और अल्लाह से नमाज के जरिए मदद मांगनी है और उस मुसीबत के ऊपर सब्र करना है। वस्बिर अला मा असाबक इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। ये बड़े तकीदी कामों में से एक काम है। यहां पे छोटा सा वाकया आपको सुनाऊंगा। जंगे तबूक का वक्त था, जंगे तबूक का वक्त था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया, सहाबा को हुक्म दिया कि आओ मेरे साथ जंग के लिए निकलो। सहाबा चले गए। अब जो लश्कर जंग पे गया, कुछ लोग पीछे मदीना के अंदर रह गए और उनके अंदर हजरत काब इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु भी मौजूद थे। काब इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं, कहते हैं कि मैं जंगे तबूक के वक्त बड़ा खुशहाल था। मेरे बाग जो थे वो फलों से लदे हुए थे। मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी इतनी खुशहाली नहीं देखी जितनी मैंने जंगे तबूक के वक्त देखी। मैं बड़ा अमीर आदमी था, बड़ा खुशहाल था। तो मैंने सोचा कि अल्लाह ने मुझे तेज रफ्तार सवारी से नवाजा है, मेरे पास तेज रफ्तार सवारी मौजूद है। अल्लाह के नबी चले जाएं, लश्कर चला जाए, मैं ये कोई 2-3 काम है ये निपटा लूं तो उसके बाद मैं पीछे से इनके साथ जाके मिल जाऊंगा। काब इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रोजाना मैं सोचता, लश्कर चला गया, जंग हो रही थी, मुझे खबरें मिलती कि आज ये हो गया, आज ये हो गया। कहते हैं कि मैं रोज सोचता कि मैं आज निकलूंगा और मैं इंशाल्लाह जाके जंग लड़ूंगा, मैं अल्लाह के नबी के साथ जाके शामिल हो जाऊंगा। कहते हैं कि मैं रोज सोचता। इसी दौरान मुझे खबर मिली कि जंग खत्म हो गई है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना वापस तशरीफ ला रहे हैं। तो कहते हैं हजरत काब इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैं कुछ लोगों में बैठा हुआ था। अब जनाब सारे लोग जो जंग के अंदर शरीक नहीं हुए थे वो बहाने सोच रहे थे। कोई ये कह रहा था कि मैं अल्लाह के नबी से ये कह दूंगा कि मेरी ये मजबूरी थी, कोई कह रहा था कि मेरी ये मजबूरी थी। तो काब इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने भी सोच लिया कि मैं कोई बहाना लगा दूंगा तो हो सकता है कि अल्लाह के नबी मुझे भी मुआफ़ कर दें। कहते हैं कि अल्लाह के नबी मदीना वापस आए, आके आपने मस्जिद के अंदर 2 रकात नमाज अदा की। मुझे पता चला कि अल्लाह के नबी मदीना वापस आ गए हैं और आके मस्जिद नबी के अंदर मौजूद हैं और लोग जा रहे हैं और जाके अपनी मजबूरियां बता रहे हैं और अल्लाह के नबी उनको मुआफ़ करते जा रहे हैं और उनका मामला अल्लाह के ऊपर छोड़ रहे हैं। तो हज़रत काब इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने भी सोचा कि मैं जाऊँगा, अपनी कोई मजबूरी बता दूँगा। कहते हैं कि मैं अल्लाह के नबी के पास गया, जाके उनसे कहा कि ए अल्लाह के नबी, आप जानते हैं कि अल्लाह ने मुझे बात करने का सलीका सिखाया है, मुझे बात करने का हुनर आता है, मुझे बात करने का हुनर आता है, मुझे अपने अल्फाज का चुनाव अच्छी तरह से मालूम है कि मैं ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं आपका दिल मोह सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो मैं कोई ऐसा जो है वो दिलकश झूठ जो है वो आपके सामने पेश करूंगा और आप जो है वो मुझे मुआफ़ कर देंगे, आप मेरा मामला छोड़ देंगे, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरी कोई मजबूरी नहीं थी, मैं सिर्फ अपनी सुस्ती और काहली की वजह से जंग के अंदर शरीक नहीं हो सका। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहते हैं कि ए काब, जाओ अल्लाह से तौबा करो, जाओ अल्लाह से तौबा करो, मैं तुम्हारा मामला अल्लाह के यहाँ छोड़ता हूँ, मैं तुम्हारा मामला अल्लाह के यहाँ छोड़ता हूँ, जाओ तौबा करो यहाँ तक कि अल्लाह तुम्हारे हक में कोई फैसला कर दे। काब इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं
کہ میرے ساتھ اور بھی 2 صحابہ تھے جنہوں نے سچ بولا تھا، انہوں نے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں گھر واپس آ گیا۔ اب جناب کہتے ہیں کہ میں مسجد جاتا، نماز پڑھتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلانے کی کوشش کرتا، ان کی طرف دیکھنے کی کوشش کرتا، اللہ کے نبی مجھے دیکھ کے اپنا چہرہ موڑ لیتے، اور جب میں نماز پڑھ رہا ہوتا تو تب اللہ کے نبی مجھے دیکھ رہے ہوتے تھے، جیسے ہی میں سلام پھیرتا تو اللہ کے نبی اپنی نظریں دوسری طرف پھیر لیتے۔ کہتے ہیں کہ میں بہانے سے اللہ کے نبی کے پاس جاتا، بلانے کی کوشش کرتا، لیکن اللہ کے نبی مجھ سے ناراض تھے، وہ مجھے جواب نہیں دیتے تھے۔ تو کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے کرتے کرتے اللہ کے نبی نے باقی لوگوں کو بھی ہمارے ساتھ بات کرنے سے منع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ اب میں مسجد میں بھی جانے سے جو ہے وہ پرہیز کرنے لگا، گھر کے اندر ہی نماز ادا کرتا۔ 40 دن اور 40 راتیں گزر گئی۔ کہتے ہیں کہ ایک دن حکم آیا کہ اپنے بیوی بچوں کو بھی الگ کر دو۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو اور بچوں کو میکے بھیج دیا۔ اب جناب میں گھر میں اکیلا تھا، نمازیں پڑھتا، اللہ رب العزت سے دعائیں مانگتا، اللہ رب العزت سے اللہ کی یہ جو مصیبت میرے اوپر آ گیا، اللہ اس سے مجھے نجات دے دے، اللہ یہ جو میں نے غلطی کر لی، اللہ اس سے مجھے نجات دے دے، اللہ میری توبہ کو قبول کر لے۔ کہتے ہیں کہ میں صبر کرتا، میرا دل بڑا تنگ تھا۔ کہتے ہیں کہ اس وقت میری حالت یہ تھی کہ جس طرح قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے، وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ، کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود بھی ان کے اوپر تنگ کر دی گئی، ان کے اوپر تنگ ہو گئی۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس وقت اس مصیبت کی حالت میں میری یہ حالت تھی، میری پریشانی کا یہ عالم تھا کہ مجھے زمین اپنے اوپر تنگ لگتی تھی، مجھے اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں بڑا پریشان تھا۔ کہتے ہیں کہ 40 راتیں اور 40 دن گزر گئے۔ میں نے ایک دن صبح فجر سے پہلے تہجد کے وقت اٹھا، اپنے گھر کی چھت پہ گیا، اللہ سے رو رو کے دعا مانگی کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میں نے بڑا صبر کر لیا، اللہ اب اس سے زیادہ برداشت کی طاقت مجھ میں نہیں، اللہ یہ جو میں گناہ کر بیٹھا ہوں، اللہ مجھے اس کے اوپر معاف کر دے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد فجر کی اذان ہوئی، میں نے نماز پڑھی اور اپنے گھر میں نیچے تشریف لے آیا۔ میں جب گھر میں نیچے آیا تو ایک پہاڑی کے اوپر سے آواز آئی، یا کعب بن مالک ابشر، اے کعب بن مالک تمہیں خوشخبری ہو، تمہیں خوشخبری ہو۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ الفاظ سنے تو میں اسی وقت سجدے میں گر گیا، کیونکہ مجھے پتا چل گیا تھا کہ اللہ نے میرے معاملے میں کوئی فیصلہ سنا دیا ہے، اسی لیے خوشخبری سنانے والا خوشخبری سنا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ لوگ میرے گھر آنا شروع ہوئے اور آ کے انہوں نے مجھے مبارکباد دینی شروع کر دی، مبارکبادیں دینی شروع کر دیں کہ اے کعب، اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا، اللہ نے تمہارے تمام کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی میرے گھر تشریف لائے اور آ کے کہنے لگے، اے کعب تمہیں خوشخبری ہو، اللہ نے تمہارے سچ بولنے کی وجہ سے، تمہارے صبر کرنے کی وجہ سے اللہ نے تمہارے تمام کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے تو سب کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، اور اس مصیبت اور پریشانی کے عالم میں کس کو پکارنا ہے؟ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی طرح اللہ رب العزت کی ذات کو پکارنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا۔ ہماری زندگیوں کے اندر بھی بعض اوقات ایسے معاملات ہوتے ہیں، بعض اوقات ایسا وقت آ جاتا ہے جب زندگیاں تنگ لگنے لگتی ہیں، جب زندگی کے اندر تمام کی تمام روشنیاں بجھ جاتی ہیں، انسان نا امید ہو جاتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کو اللہ سے مانگنا چاہیے، یہی وہ لمحہ ہے جب اللہ کے علاوہ آپ کا کوئی ساتھی نہیں ہو سکتا، اللہ کے علاوہ، اللہ کی ذات کے علاوہ آپ کے لیے کوئی امید کی کرن نہیں ثابت ہو سکتی۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑے تقیدی کاموں میں سے ایک کام ہے۔ یہ اتنا لمبا واقعہ سنانے کے دو مقصد ہیں، ایک تو یہ کہ انسان جب سچ بولتا ہے تو سچ بولنے کی وجہ سے اس کے بہت سارے معاملات آسان ہو جاتے ہیں،
تو اولاد کی تربیت کرتے ہوئے بھی یہ معاملہ اولاد کو سمجھانا چاہیے، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ نیکی کا حکم دو، وَانْهَا عَنِ الْمُنْکَرِ برائیوں سے بچنا ہے، یعنی جھوٹ بولنے سے پرہیز کرنا ہے۔ اور اگر تمہارے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ تمہارے اوپر کوئی مصیبت آ جائے تو اس مصیبت میں کیا کرنا ہے؟ اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ پھر اللہ رب العزت قرآن پاک میں بیان فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، کیا کرنا ہے؟ قولوا قولا سدیدا، ہمیشہ صاف ستھری گفتگو کرنی ہے، ہمیشہ واضح اور سیدھی بات کرنی ہے۔ آپ جو بھی بات کریں اس بات کو پورا کریں، آپ جو بھی بات کریں آپ کی بات کا مطلب واضح ہونا چاہیے۔ کیا؟ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، انسان کو ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، ہمیشہ صاف ستھری گفتگو کرنی چاہیے۔ اور اگر انسان یہ کام کرے گا تو نیکسٹ آیت میں اللہ رب العزت اس کا نتیجہ بھی بتلا رہے ہیں کہ اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے دنیاوی تمام کے تمام کاموں کو سلجھا دیں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر ہم سب اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں، سب اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیے کہ کیا ہم اللہ کے اس حکم کی تعمیل کر رہے ہیں، قولوا قولا سدیدا؟ کیا ہماری گفتگو ہمیشہ سچ کے اوپر مشتمل ہوتی ہے؟ کیا ہمارے معاملات جو ہیں وہ سچ کے اوپر مشتمل ہوتے ہیں؟ کیا ہمارے لین دین کے جو معاملات ہیں وہ دیانتداری پہ مشتمل ہوتے ہیں؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے معاملات بڑے خراب ہیں، پریشانیاں بہت آتی ہیں، آزمائشیں بہت آتی ہیں۔ جب ہم اپنے معاملات ہی سیدھے نہیں رکھتے، لین دین کے معاملات ہمارے سیدھے نہیں ہیں، ہم جو بات اپنے منہ سے نکالتے ہیں اس کو پورا نہیں کرتے، ہم جو ڈیلز کرتے ہیں ان کو پورا نہیں کرتے، جو معاہدے کرتے ہیں ان کو پورا نہیں کرتے، تو پھر یہ اللہ کی جو یہ آزمائشیں ہیں، یہ جو پریشانیاں ہیں، یہ تو ہمارے اوپر آئیں گی۔ بات چل رہی تھی اولاد کی تربیت سے، اب آپ یہ سوال کریں گے کہ اس بات کا اولاد کی تربیت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو میرے بھائیوں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اگر آپ اپنی اولاد کی تربیت کرنا چاہتے ہیں اس نہج کے اوپر، اس طریقے کے اوپر جو اللہ رب العزت نے بتلایا ہے، میرے اور آپ کے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھلایا ہے، تو آپ کو عمل کر کے دکھانا ہوگا، آپ کو عمل کر کے دکھانا ہوگا کہ بیٹا جو میں بات کہتا ہوں، جو معاملہ کرتا ہوں وہ سچ ہے۔ اور اگر آپ خود نہیں کرتے، آپ کے اپنے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، تو پھر آپ اپنی اولاد کو، اپنے بچے کو، اپنی آنے والی نسل کو یہ باتیں کس طرح سے سمجھا سکتے ہیں؟ یہ تمام کی تمام باتیں وہ ہیں جو کوئی تربیت گاہ یا کوئی اسکول یا کوئی مدرسہ نہیں سکھا سکتا، یہ صرف تعلیم دے سکتے ہیں۔ اور یہ جو تربیت کی باتیں ہیں، یہ جو اولاد کی تربیت ہے، یہ کس کے ذمے ہے؟ والدین کے ذمے ہے۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو یہ باتیں بتلائیں تاکہ ہمارا معاشرہ بھی جو ہے وہ ترقی کر سکے۔ آج ہمارے پیچھے رہ جانے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اور صرف ایک ہے، ہم جناب کرپشن کی باتیں کریں گے، ہم کہیں گے کہ فلاں جو ہے وہ چور تھا، فلاں چور تھا، فلاں چور تھا، باتیں ہم بڑی بڑی کرتے ہیں۔ جب بھی شروع ہوں گے، ہم اب وزیر اعظم سے شروع ہوتے ہیں تو پھر نیچے آتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، وزیر اعظم سے شروع نہیں ہونا، سب سے پہلے ہمیں اپنی ذات کو دیکھنا ہے، ہمیں اپنے معاملات کو دیکھنا ہے۔ اگر آپ اپنے معاملات ٹھیک کر لیں، آپ کے معاملات کرپشن سے پاک ہونا شروع ہو جائیں، تو پھر اوپر والے لیول پہ آٹومیٹیکلی یہ تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی، یہ انقلاب آنا شروع ہو جائے گا، معاشرے کے اندر یہ تبدیلی آٹومیٹیکلی آنا شروع ہو جائے گی۔ لیکن ہم بات کہاں سے شروع کرتے ہیں کہ سب سے پہلے وزیر اعظم جو سب سے بڑا عہدہ ہے وہاں سے جو ہے وہ تبدیلی شروع ہو، پھر ہم نیچے تک آئیں۔ کرپشن تو ہماری اپنی ذاتوں میں شروع ہو جاتی ہے، کیا ہمارے معاملات کرپشن سے پاک ہیں؟
کیا ہم اپنی ذمہ داریوں کو پوری طرح سے ادا کر رہے ہیں؟ جب ہم اپنے معاملات کرپشن سے پاک نہیں رکھتے، ہم اپنی ذمہ داریوں کو پوری طرح سے ادا نہیں کرتے، تو پھر ہم آنے والی نسل سے کس طرح سے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ آنے والے وقت کے اندر اپنے معاملات کو سیدھا رکھیں گے؟ قصور ہمارا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو اس معاشرے کے لیے مثال بنانی ہے۔ میں آپ لوگوں کے اوپر تنقید نہیں کر رہا، میں بھی آپ لوگوں کا حصہ ہوں، اسی معاشرے کا حصہ ہوں، میری ذات بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے۔ جو برائیاں آپ لوگوں میں پائی جاتی ہیں وہ میرے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ جھوٹ بولنے کی بیماری ہم سب میں موجود ہے، میں بھی اس کے اندر شامل ہوں۔ ہمیں یہ تہیا کرنا ہے کہ ہم اللہ کے اس حکم کے مطابق قولوا قولا سدیدا اپنے معاملات سیدھے کریں گے، ہم اپنے معاملات سیدھے کریں گے تو اللہ رب العزت بھی وعدہ فرما رہا ہے کہ تم اپنے معاملات سیدھے کرو، میں تمہارے معاملات سیدھے کر دوں گا۔ انسان کو کیا چاہیے؟ دنیا کے اندر پریشانیوں سے بچنا چاہتا ہے، یصلح لکم اعمالکم، اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ تم اپنے معاملات سیدھے کر لو، اپنے معاملات سیدھے کرو۔ آپ کی گفتگو جو ہے وہ سچی ہونی چاہیے، آپ کے معاملات دیانت داری کے اوپر مشتمل ہونے چاہیے۔ آپ کے اوپر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، آپ ان تمام ذمہ داریوں کو اسی طرح سے ادا کریں جس طرح سے اللہ رب العزت نے بتلایا۔ میرے اور آپ کے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھلایا ہے، تو اللہ رب العزت وعدہ فرما رہا ہے کہ میں تمہارے دنیاوی معاملات کو سیدھا کر دوں گا۔ اور دوسرا انسان کو کیا چاہیے؟ اگر دنیاوی معاملات سیدھے ہو جائیں، دنیا کی زندگی سیدھی ہو جائے، دنیا کی تمام مشکلیں اور پریشانیاں جو ہیں یہ ختم ہو جائیں، تو اس کے بعد انسان کو کیا چاہیے؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، پھر انسان مانگتا ہے کہ اللہ آخرت بھی سنوار دے۔ کیا چاہتا ہے انسان؟ دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں نا۔ یہ جتنی ہماری ریاضتیں عبادتیں جو ہیں ان کا نچوڑ کیا ہے کہ دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی۔ اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ قولوا قولا سدیدا، تم اپنے معاملات سیدھے کرو، میں تمہارے معاملات سیدھے کر دوں گا۔ یصلح لکم اعمالکم، میں تمہارے معاملات کو سیدھا کر دوں گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہیں آخرت کے اندر بھی کامیابی سے نوازوں گا۔ ہر شخص، جتنے لوگ یہاں پہ موجود ہیں، وعدہ کریں کہ آپ اپنے معاملات کو سیدھا رکھیں گے۔ اگر آپ باپ ہیں تو باپ کی حیثیت سے جو ذمہ داری نبھائیں گے اس کو پوری طرح سے نبھانے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ آپ تاجر کی حیثیت سے مارکیٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ جو بھی معاملات کریں گے وہ اسی طرح سے کریں گے جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر آپ طبیب کی حیثیت سے اس معاشرے کے اندر موجود ہیں تو آپ اپنی ذمہ داری کو اس طرح سے ادا کریں گے جس طرح سے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر آپ ایک استاد کی حیثیت سے اس معاشرے کے اندر موجود ہیں تو آپ اپنے بچوں کی تربیت، اپنے شاگردوں کی تربیت اسی نہج کے اوپر کریں گے جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تھی۔ آپ اپنے معاملات کو سیدھا کر لیجئے۔ یصلح لکم اعمالکم، اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ اللہ آپ کے معاملات کو سیدھا کر دے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ دنیا کے اندر بھی کامیابی عطا کرے گا اور آخرت کے اندر بھی کامیابی عطا کرے گا۔ اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے کہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ اگر یہ دونوں کامیابیاں ہمیں مل جائیں تو ہم سے بڑا کامیاب کوئی نہیں۔ یہ دنیا کی اور آخرت کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ دعا کریں کہ ہم نے جو کچھ سنا ہے اللہ اس کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔